آپ نے اس حال میں تو موت نے تو آنا ہے، لیکن جب آپ نے حضور کی عزت آبرو پر یوں پہرا دیا تو یقین کرے جو قبلہ بابا جی فرماتے تھے، جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ جب بندہ اس حال میں جائے تو ظاہری بات ہے کم از کم اتنا کچھ تو لے جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا سامنا تو کر سکے۔ ہم انہی نمازوں کے ساتھ جو ہم جن پر جس ایک ایک رکعت میں ہم دنیا کے حساب و کتاب پورا کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ جائیں گے نہیں۔ ہم ان ریاکاری اور عجب اور انہی جو ہے نا وہ عبادات کے ساتھ جو اخلاص سے خالی ہے، جو ریاکاری ہے، تمام کے تمام حضور کی عزت آبرو پر انشاءاللہ تعالی ہماری ایمان ہے کہ انشاءاللہ حضور کے لیے بندہ میدان میں نکلے، پھر اللہ کریم ان کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گا، یہ ہمارے لیے حضور کی شفاعت کا بھی سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر فرمایا گیا، یہ پتہ نہیں فارسی کا شعر ہے کس کا ہے، جائیں کہ زاہدارا بہزار اربعی رسن مستے شراب عشق بیگ آبری رسن، کہ جہاں پر عابد زاہد 40,000 سال میں پہنچتے ہیں، حضور کا عاشق ایک قدم پر ادھر پہنچ سکتا ہے۔ وہ غازی المدین جن کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں آتا تھا، لیکن جب حضور کا ایک نگاہ ناز ہوا پھر یاد سے وہ حدیث بھی پڑھتے تھے، عبارات قرآن بھی پڑھتا تھا، اور فی البدیع فارسی کے اشعار بھی پڑھتے تھے۔ یہ ہے حضور کا نگاہ ناز جب بندے کو مل جائے انشاءاللہ۔ آپ سب نے، آپ یقین کریں میں تب سمجھوں گا کہ میرا یہاں پہ آنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ یہاں پر بندہ جب بیٹھے ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے کہ انشاءاللہ میں نے تحریک کو ٹائم دینا ہے، اور بالخصوص یہ جو آئندہ بلدیات انتخابات آ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اگر ہم نے قوم کے صحیح انداز میں ہم نے قوم کی خدمت کی اور ان کو ان لٹیروں سے چھڑایا جو ان کو لوٹ رہے ہیں 73 سال سے مختلف نعروں پہ، ہم نے ایماندار اور مخلص قیادت عطا کی اور اس قوم کی ہم نے ایمانداری سے یقین کرے خدمت کی، تو یہ آگے اس مشن کو تخت پر لانے کے لیے ایک سیڑھی ثابت ہو جائے گی، یہ ایک بنیاد ثابت ہو جائے گی۔ اور آپ نے انشاءاللہ یہ بنیاد قائم رکھنا ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ نظام بدلے، لیکن کم از کم اگر کوئی بندہ یہ کہے تو کم از کم میں نے کہا آئندہ نسلوں پر تو رحم کھاؤ، جو آئندہ بچے بھی ہمارے مقروض پیدا ہو رہے ہیں، جو ہمارے لوگ غریب جن کے لیے وہ رات کو روتے ہیں کہ یا اللہ کل اگر مجھے دیہڑی نہ ملی تو میں کیا کروں گا، اس لیے آپ لوگوں نے حضور کی دین کا ساتھ دینا ہے۔ اور الحمدللہ لبیک جیسا پلیٹ فارم اس وقت ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہے، اور یہ بھی انتخاب ہے، انتخاب جس طرح سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر سے آیا میرے کریم آقا کے حکم پر، اور آپ نے آپ کے عزت ابرو پر پہرا دیا اور ان دشمنوں کو آپ نے قتل کر دیا، تو پھر 3 دن آپ روتے رہے، مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں آپ پھرتے رہے اور رو رو کر کہہ رہے تھے ننگے پاؤں یا رسول اللہ میں یہ شکر کیسے ادا کروں۔ آپ کے قریب بھی بڑے سلاطین تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس بڑی بڑی قوت تھی، اس فقیر میں وہ کون سی بات تھی؟ میری تو قسمت کی معراج ہے کہ آپ نے مصر سے اس فقیر کو اپنی عزت ابرو کی حفاظت کے لیے بلایا۔ خدا کی قسم ہم یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں لبیک میں چنا، اور لبیک میں ہماری صبح شام گزر رہی ہے، اس لیے ہم خوش قسمت ہیں، اور یہ کرم ہے مالکوں کی۔ قبلہ امیر المجاہدین کا اخلاص ہے۔ انشاءاللہ میں نے اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لینا، کیونکہ آگے بھی سفر ہے، اس پیغام کے ساتھ میں نے آپ سے اجازت لینا ہے کہ ہم حضور کی دین کا کام کریں گے انشاءاللہ، اور مل کر کریں گے، اپنی ذات سے، اپنی مفادات سے، اپنی دشمنیوں سے، اپنی ادھر ادھر کی حسد سے بالاتر ہو کے کرنا ہے۔ اپنے سامنے یہ نہیں کرنا میرے فلاں کے ساتھ اختلاف ہے تو میں یہ نہیں کروں گا، نہیں، جس مشن پر آپ کو بابا جی نے لگایا ہے اس مشن کے لیے کرنا ہے، اور جس کے لیے ہم کر رہے ہیں پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مالک دیکھ رہے ہیں۔ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، رہے گا یہی ان کا۔ آپ ذرا صحیح نعرہ لگائے، میری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، رہے گا یہی ان کا۔